السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے نماز کا بیان، پارٹ نمبر 11. آج ہم بات کریں گے کہ نماز کا مقام و مرتبہ کیا ہے. نماز کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں. اس تعلق سے بہت ساری قرآن کی آیتیں بھی ہیں اور بے شمار حدیثیں ہیں، لیکن ہم صرف 4 نکات پہ 4 پوائنٹس پہ ہم بات کریں گے. نمبر 1، نماز اسلام کا ستون ہے، یعنی کھمبا ہے، پیلر ہے. جیسے ہمارا گھر پیلر پر ہوتا ہے، اگر پیلر گرا دیں گے تو چھت گر جائے گی، تو ویسے ہی ہماری نماز ہے، ہمارا ایمان نماز پر ٹکا ہوا ہے. کیا دلیل ہے؟ دیکھیے، سنن ترمذی حدیث نمبر 2616 اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3973. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، حدیث بڑی ہے. اس حدیث کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ وذروۃ سنامہ الجہاد. یعنی دین کی اصل اسلام ہے اور اس کا ستون یعنی کھمبا نماز ہے، اور اس کی چوٹی، پہاڑوں کی چوٹی اونچائی دیکھیں نا، تو اس کی چوٹی جہاد ہے. یہ حدیث ہوئی. تو کیا پتا چلا کہ نماز اسلام کا کھمبا ہے، ستون ہے. سبحان اللہ. نمبر 2، جتنی بھی عبادتیں ہیں سب کی سب اللہ تعالیٰ نے زمین پر فرض کی ہے، چاہے روزہ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، صدقہ خیرات ہو، یہ اور بھی حتیٰ کہ جہاد ہو، سب کچھ زمین پر اللہ نے فرض کیا. یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور جبرائیل علیہ السلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور بتاتے کہ اللہ نے یہ فرض قرار دیا ہے، یہ باتیں بتائی ہیں. لیکن ایک عبادت ایسی ہے جس کو اللہ نے آسمان پر فرض قرار دیا، اور وہ ہے 5 وقت کی نماز. معراج کے موقع پر، معراج کا واقعہ آپ سن چکے ہیں. تو معراج کے موقع پر اللہ رب العالمین نے آسمان کے اوپر اس عبادت کو، 5 وقت کی نماز کو فرض قرار دیا. تو اس سے نماز کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ساری عبادتیں زمین پر فرض کی گئی اور 5 وقت کی نماز کو اللہ نے آسمان، 7 آسمان کے اوپر، سب سے ٹاپ پر 7 آسمان کے اوپر اللہ نے نماز کو فرض قرار دیا ہے. نمبر 3، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ کیا ہے؟ نماز. لوگ کہتے ہیں نا کام بیزی ہوں، ٹائم نہیں ملتا، کام ہے، ڈیوٹی ہے، بزنس ہے، نہیں جا پاتے. دعا کیجیے ہمارے لیے، ہم کوشش کریں گے. تو آپ کو ڈیوٹی ہے نا، تو اس سے بڑھ کے نماز ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. دلیل سنن ترمذی حدیث نمبر 413. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور یہ حدیث کس طرح سے بیان ہوئی ہے اس کا تھوڑا سا پس منظر اگر آپ کو بتا دوں تو آپ کو سننے میں اور بھی اچھا لگے گا. حریث بن قبیصہ رحمہ اللہ مدینہ میں آئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی دے، اچھا انسان دے، ایسا ساتھی جو نیک صالح ہو. دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرما لی، اور ان کی ملاقات یعنی حریث بن قبیصہ کی ملاقات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی. سبحان اللہ. تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے نیک ساتھی دے، تو آپ سے ملاقات ہو گئی ہے، آپ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں. دیکھیے، ایک صحابی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مجھے ایک ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، شاید کہ اللہ مجھے اس کے ذریعے نفع دے دے، میرے لیے مفید ثابت ہو. تو فوراً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة
ثم يكون سائر عمله على ذلك. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ ہے نماز. تو اگر اس کی نماز درست نکلی، صحیح نکلی، تو وہ کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا. اور اگر نماز میں ہی گڑبڑی اس کی ہو گئی تو اس نے نقصان اٹھایا اور خسارہ پانے والے میں سے ہو گیا. پھر اگر نماز میں سے کچھ کمی رہ گئی، تھوڑی بہت فرض نماز تو پڑھتا تھا لیکن کچھ کمی کوتاہی اگر رہ گئی تو رہ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں سے کہ دیکھو کیا میرے بندے نے کوئی نماز، نفلی نماز کو ادا کی ہے، کوئی نفلی نماز ہے؟ تو پھر نفلی نماز کے ذریعے فرض نماز میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہوگی اس کی بھرپائی ہو جائے گی، اس کمی کو دور کر دیا جائے گا. اس طرح سے باقی اعمال کا بھی اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا. یہ حدیث ہو گیا، اس کا ترجمہ ہو گیا، اب اندازہ لگا لیں. سبحان اللہ. گویا اگر نماز میں گڑبڑی ہو گئی، کوئی بے نمازی تھا تو سارا عمل برباد. یہ کہیں کہ کامیابی نہیں ہوگا، جو بھی عمل کیا وہ قبول ہوئی یا نہیں اللہ بھی تر جانتا، لیکن وہ انسان کامیاب نہیں ہوگا اس دن، جو انسان نماز کا اہتمام نہیں کرتا تھا یا نہیں کرے گا دنیا میں. اب دیکھیے پوائنٹ نمبر 4. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت سب سے آخری لمحے میں جو کچھ باتیں وصیت تھیں، جو کچھ باتیں بیان فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ نماز کا خیال رکھنا، نماز کا اہتمام کرنا. سنن نبی داؤد حدیث نمبر 5156. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کان آخر کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو کلمات تھے، جو آخری الفاظ تھے، وہ یہ تھے الصلاة، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور جو تمہاری ملکیت میں ہے ان کے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. تو ملکیت سے مراد یعنی غلام اور لونڈی، اس کا خیال رکھنا، ظلم نہیں کرنا، زیادتی مت کرنا. آج تو غلام لونڈی نہیں ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوکر ہے، نوکرانی ہے، کام کرنے والی ہے، ڈرائیور ہے، جو کوئی بھی آپ کے تحت میں کام کرتے ہیں ماتحت میں، اس پر انسان ذرہ برابر بھی ظلم نہ کرے. سب کچھ اور ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا. اگرچہ آپ مالک ہیں، مالکن ہیں، مالدار ہیں، اس کو سیلری دے رہے ہیں، پر آپ ذرہ برابر میں ظلم نہیں کر سکتے. بہت ڈینجر چیز ہے. تو جو آخری بات تھی، جو آخری وصیت تھی، کچھ باتیں ان میں سے ایک تھی نماز، کہ نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے والے ہیں، انتقال کرنے والے ہیں، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا. سبحان اللہ. تو آج کے درس سے کیا پتہ چلا، کیا بات، کن باتوں کا پتہ چلا؟ دیکھیے وہ ہم دیکھتے ہیں، پھر سے دہراتے ہیں کہ نماز کی اہمیت اور مقام و مرتبہ کتنا اونچا، کتنا بلند ہے اور کتنا اہم ہے، اس بات کا پتہ چلا. اسی طرح سب سے پہلے کیا سوال کیا گیا قیامت کے دن؟ نماز کے بعد. یہ نہیں کہ ڈیوٹی کتنا کیا، کتنا کام کو انجام دیا، کتنے لگے رہے دنیا میں، جو ذمہ داری ہے وہ تو ہے، لیکن کام کی وجہ سے اب نماز نہیں چھوڑ سکتے. تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. لہذا جو لوگ کہتے ہیں کام کام کام، وہ یاد رکھیں کہ نماز بھی ایک کام ہے، بلکہ سب سے بڑا کام ہے. اسی طرح نماز میں اگر گڑبڑی ہو گئی تو انسان کامیاب نہیں ہوگا بلکہ ناکام ہو جائے گا. تو کامیاب ہونا ہے تو نماز پڑھیں. اسی طرح یہ بھی پتہ چلا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے. آپ کے ساتھ، آپ کے جاننے والے، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھا وہ اچھے نیک لوگ ہوں. تو نیک لوگ کے ساتھ رہیں گے تو آپ بھی نیک بنیں گے، اچھی چیز سیکھنے کو ملے گی. اب برے کے ساتھ رہیں گے تو آپ بھی برے بن جائیں گے. اگر آپ کوئلہ والے کے پاس بیٹھے ہیں، آپ کوئلے کا کام نہ بھی کریں، تب بھی آپ کے کپڑے اور آپ کا چہرہ کالا ہو جائے گا. یہی مثال ہے اچھے اور برے کے ساتھ رہنے کی مثال. اللہ اکبر. اسی طریقے سے چلا کہ اچھے دوست ملے ہمیں، اس کے لیے ہم اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے. اللہ ہمیں اچھا دوست دے، کہ اچھا انسان دے، اچھا ساتھی ہمارا بنے، اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. یہ بھی پتہ چلا کہ درس ہے کہ دلیل مانگنی چاہیے. دلیل کہ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا. کیسے پتہ چلا؟ حریث بن قبیصہ رحمہ اللہ
ایک صحابی ابو ہریرہ سے اتنے بڑے صحابی ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے حدیث سنائیے، حدیث جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. اور آج بدعتی لوگ کیا کہتے ہیں کہ تم تو پبلک ہو، عوام ہو، تمہیں کیا سمجھ میں آیا، کیوں دلیل کیوں مانگتے ہو؟ قرآن کی کیا آیت ہے، قرآن میں کہا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے، تمہیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم نے جو کہہ دیا مان لو. یہ بات بدعتی لوگ یا بہت سے لوگ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تو گویا غلط ان کا طریقہ. جب صحابی سے دلیل مانگا جا سکتا ہے تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ تو ہمیں دلیل مانگنی چاہیے. قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، ہمیں وہ پتہ ہے. قصہ کہانی ادھر ادھر کی باتیں نہیں چاہیے. اسی طرح یہ بھی پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے. پردہ نہیں فرمایا بلکہ وفات ہوئی ہے. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وفات کے وقت یہ بات کہی، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام کرنا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان کر دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، پردہ نہیں کیا. اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام بہت دھیان سے اور بہت توجہ سے حدیث سنتے تھے. کیسے پتہ چلا؟ علی رضی اللہ نے نوٹ کیا کہ وفات کے وقت انہوں نے کیا کیا باتیں کی. سبحان اللہ. کب وفات کے وقت کب کہی، اس سے پہلے کون سی بات کی؟ گویا کہ بہت دھیان سے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے. تو آج تو نبی ہمارے درمیان زندہ نہیں ہے، لیکن ان کی جب حدیثیں موجود ہے نا، تو جب گویا کہ نبی کی حدیث آئے تو ہمیں بہت دھیان سے نبی کی حدیث کو سننی چاہیے، بہت توجہ دے کر. اور یہ بھی پتہ چلا کہ کامیابی نماز کے اندر ہے، نماز پڑھنے میں ہے، نماز چھوڑ کر کے کام کرنے میں نہیں ہے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ سب سے بڑا کام نماز ہے، سب سے بڑی ڈیوٹی ہماری نماز ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام مسلمانوں کو نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ نماز پڑھنے کی توفیق دے مرتے دم تک. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.